बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 3 का ये पाँचवा यानी सेकंड लेसन है। 10th क्लास फेडरल बोर्ड इस्लामियात नेशनल बुक फाउंडेशन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर सरचश्मा हदायत, और इसका सब टॉपिक है ख़वातीन के साथ हुस्न सलूक। इस सबक पढ़ने के बाद ख़वातीन के एहतराम की मिसालें हम जान सकेंगे। रसूल वसल्लम के अपने रिश्तेदार ख़वातीन और साहबियात के साथ हुस्न सलूक से वाक़यात से आगाह होंगे और अपनी माशरती ज़िंदगी में ख़वातीन के एहतराम और हुस्न सलूक की अहमियत का जायज़ा ले सकेंगे, और पैरवी कर हमें जो है इसकी करने की ज़रूरत है। जो कुछ आप वसल्लम ने हुस्न सलूक अदा किया उसकी पैरवी करें। तो फिर इसका पहले MCQs कर लेते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना कौन सी नमाज के बाद अपनी तमाम अज़वाज मुताहरात के पास तशरीफ़ लाते? असर की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था। हज़रत उमामा किसकी बेटी हैं? वो आप सल्लम की जो सबसे बड़ी साहबजादी थी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा उनकी बेटी थी और आप सल्लम की नवासी थी। हज़रत सोबिया रज़ी अल्लाह अन्हा को आप सल्लम से कहा था वो रज़ाई माँ थी। किताब में रज़ाई माँ ही लिखा हुआ है क्योंकि किताब में टॉपिक है, मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा, मैं थोड़ा सा नेट से चेक भी नहीं कर सका। किताब में तो यही लिखा हुआ है कि आप सल्लम अपनी रज़ाई माँ, आगे दोनों का जिक्र है, हज़रत सोबिया और हज़रत अलीमा, ये लिखा हुआ है। रसूलुल्लाह अपने रज़ाई माँ हज़रत अलीमा सादी और हज़रत सोबिया के साथ उन सलूक हमेशा एहतराम फरमाया, उनके साथ इकराम किया। तो फिर उस हिसाब से मैंने ये सही जवाब दे दिया। अगर इसमें कोई गलती हुई है तो चलें इसकी तस्हीह बाद में कर लेंगे, क्योंकि आप सल्लम की एक रज़ाई बहन भी थी। अब मुझे नहीं याद आ पा रहा कि उनका नाम क्या था, इसलिए थोड़ा सा था। आप सल्लम तुम में से बेहतरीन आदमी वो है जो अच्छा है, अपने घर वालों के लिए अच्छा है। ठीक हो गया जी। आप सल्लम का ये भी इरशाद मुबारक है, और फिर साथ आगे ये भी फरमाया कि मैं तुम सब में से अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूँ। बेशक आप सल्लम के इखलाक को कुरान की मानद किसने करार दिया? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने करार दिया था। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, आप सल्लम अपनी रज़ाई माँ के साथ कैसे पेश आते थे? पेज नंबर 74। अभी हम थोड़ी देर पहले ये बात कर चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रज़ाई माँ हज़रत अलीमा सादिया और हज़रत सोबिया रज़ी हज़रत अलीमा सादिया रज़ी अन्हा और हज़रत सोबिया रज़ी अन्हा के साथ हुस्न सलूक का हमेशा एहतराम फरमाया, इनका एजाज़ व इकराम किया। एक मौका पर जब हज़रत अलीमा सादिया रज़ी अन्हा मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और अपनी चादर मुबारक उतार कर अपनी रज़ाई वालदा को इस पर बिठाया। ठीक हो गया जी। अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअल है, किताब में जवाब नहीं है इसका, मैं आपको बताता हूँ। आप सल्लम की जो औलादें हुई हैं, बेटे और बेटियाँ, उनके नाम मुबारक जो है वो लिखे, मैंने यहाँ पर डाउनलोड किए हुए हैं, नोट कर लें। आप सल्लम के 3 जो है वो साहबजादे थे, बेटे थे, मगर तीनों जो है वो जवान होने से पहले वफ़ात पा गए। इन तीनों को अल्लाह ताला ने वापस बुला लिया बचपन में ही। इनमें से 2 बेटे हज़रत खदीजा से थे और एक बेटा हज़रत मारिया से था। नाम बहरहाल पूछेंगे, आप सिर्फ नाम याद रख लें। हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु जिनका एक लक़ब हज़रत ताहिर भी है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत मारिया में से थे। और बेटियाँ आप सल्लम की 4 हुई हैं, चारों हज़रत खदीजा से ही थी। हज़रत फ़ातिमा सबसे छोटी बेटी थी, बाकी तीनों बेटियां आप सल्लम की ज़िंदगी में ही वफ़ात पा गई। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का वफ़ात जो है वो आप सल्लम के 6 माह के बाद हुआ। बेटियों के नाम पूछे गए, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत रुक़िया रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। उसके बाद जी अगला शॉर्ट क्वेश्चन, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों पर किस पर सबसे ज़्यादा रश्क आता था और क्यों? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा पर वो रश्क करती थी क्योंकि आप सल्लम सबसे ज़्यादा उनकी बाबत ही अमूमन गुफ्तगू फरमाया करते थे। ये था जी। हज़रत आयशा, ये जो येलो कलर वाला है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से किसी पर इतना रश्क नहीं आता था जितना हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा पर आता था।
اب اس کے بعد کی وجہ بتا دیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو ذکر خیر کرتے سنتی تھی، اور ان کا اس کثرت سے تذکرہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ تعلق اور ان کے وفا کے اعتراف کا آئینہ دار تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عمر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی کافی، اور ان کی زندگی تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح شادی نہیں کی تھی. باقی جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے شادی کی وہ ان کی وفات کے بعد کی. اگلا جو شارٹ کوسچن ہے وہ سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سے کس کس کے ساتھ اس نے سلوک پیش آتے تھے؟ یہ ملٹیپل پیجز پہ اس کا جواب ہے. اب اس میں بہت سی چیزیں آ گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کا ذکر ہو گیا، اپنی جو رضائی مائیں ہیں ان کا ذکر ہو گیا، جو حضرت خدیجہ کی سہیلیاں ہیں ان کا ذکر ہو گیا، جو حضرت عائشہ کی سہیلیاں ہیں ان کا بھی ذکر ہو جائے گا، جو کچھ عورتیں ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تھیں کسی شرعی مسئلے پہ یا اسلام یا مذہب سیکھنے کے لیے، ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے. تو یہ میں نے ہائی لائٹ کر دیا، آپ میرے ساتھ ہائی لائٹ کرتے رہیں. پہلی بات تو یہ کہا نہیں جو میں نے ہائی لائٹ کی بلو والا وہ کرنا ہے. آپ وسلم اپنے رضائی ماؤں حضرت علیمہ صادی حضرت صوبیہ کے ساتھ اس نے سلوک کو ہمیشہ احترام فرماتے تھے. یہ بات ہوگی، ٹھیک ہو گیا. پھر جناب نیچے آ جائیں تو یہ لکھا ہوا ہے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا تھا کہ وہ ان کی سہیلیوں کو طائف بھی بھجواتے رہتے تھے. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی سہیلیوں کے ساتھ بھی شفقت کا مظاہرہ فرماتے تھے. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات، یہ اصولاً آپ پہلے لکھیں بات، کے ساتھ تعلق بہت پیار محبت الفت اور احترام پر مبنی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام بیٹیوں سے بھی بہت محبت تھی. خصوصاً حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرماتے تھے وہ سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. لیکن صرف سوال جو پوچھا گیا اس کا جواب یہاں تک بتا دیں. تو یہ تھا جی بات ہے جو آپ نے. ایک اور بات بھی ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹیوں اور نواسیوں سے بھی محبت کا اظہار فرماتے تھے. حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے واقعات آپ نے پڑھے ہیں، اور یہاں ہم ایک بات پڑھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نواسی تھیں حضرت امامہ بنت ابی العاص، وہ بھی نماز کے دوران آپ کے کندھے پر ہو جاتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو انہیں کندھے سے اتار دیتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو انہیں دوبارہ اس پہ بٹھا دیتے. اور یہی طریقہ حضرت امام حسن اور امام حسین کے ساتھ بھی کرتے تھے. پھر مسلمان عورتیں جب آپ کے پاس کوئی مسئلہ بیان کرنے آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنا چاہتی یا کچھ سیکھنا چاہتی تو آپ ان کے لیے مستقل وقت نکالا کرتے تھے، اور ان کو الگ سے جا کر واضح نصیحت بھی کرتے تھے. یہ سارے جواب بتانے آپ. میں نے اگر 6-7-8 لائنیں بنا دی تو آپ کو پتہ ہے کہ 6-7 لائنوں کا جواب چاہیے تو 5-6 باتیں لازمی کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین پر دست درازی کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ناپسندیدہ جو ہے یہ انتہائی عمل ہے، اپنی عورتوں کو بیویوں کو مارنا پیٹنا برا بھلا کہنا انتہائی ناپسند تھا. حدیث شریف اس کا جواب بیان کر دیں. آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اپنے بیویوں اور دیگر خواتین کے ساتھ ناروا اور نامناسب رویے کا جب علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حکمت کے ساتھ اس رویے کی اصلاح فرماتے. ایسے ہی ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیویوں کو مارنے والے اچھے لوگ نہیں ہیں. صحیح ابن حبان کی یہ حدیث مبارکہ ہے. پہلا لانگ کوسچن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حسن سلوک پر نوٹ لکھیں، پیج 74 اینڈ 75. یہ 74 ہے، یہاں سے سٹارٹ ہوگا. لانگ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک، ان کے ساتھ محبت اور رحمت کا معاملہ مثالی تھا. عائشہ فرماتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے کسی عورت اور خادم کو نہیں پیٹا. اور آپ نے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں گواہی دی. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے. یہ ہم MCQ بھی کر چکے ہیں. یہاں سے لے کر یہ سارا چلتا جائے گا اور یہ ٹاپک ختم ہو جائے گا یہاں تک. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے تو تمام ازواج مطہرات کے ناموں کو اندازی کرتے، جن کا نام نکلا تھا وہ سفر میں آپ کے ساتھ شریک ہوتی تھیں. برابری، کیا بات ہے جی، یہاں تک کرنا. لانگ کوسچن نمبر 2 جو ہے اس کا مین جواب 76. آپ سلم کے خواتین کے ساتھ حسن سلوک کا جائزہ پیش کریں. یہ وہی جو شارٹ کوسچن میں نے سارے نشان لگائے ہیں وہ والے، اور پیج 76 جو ہے نا وہاں سے آپ لے لیں اس کا جواب. یہ
مسلمان عورتیں یہاں سے لے کر آپ یہاں تک کر دیں اس میں سلوک، پلس جو ہے آپ چاہیں تو مزید جو ہے اس میں وہ جو ہم نے ایک شارٹ کوسچن کی تھا ملٹیپل پیجز پہ، وہ بھی آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ آخری لانگ سوال ہمیشہ کی طرح کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یہ اور کس طرح ہم اپنی زندگیوں کو جو ہے نا آپ وسلم کی اسوہ کی روشنی میں ڈال سکتے ہیں۔ پیج 76 کا آخری پیراگراف ہے، یہاں سے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواتین کے ساتھ حسن سلوک سے سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے تعلق رکھنے والی ہر عورت، چاہے وہ والدہ ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، اور دیگر رشتہ دار خواتین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اور دیگر خواتین چاہے مسلم ہوں چاہے غیر مسلم ہوں ان کو بھی احترام اور ان کی توقیر کریں۔ اس طرح اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سمجھ کر اس پر عمل کریں گے تو اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ادب اور احترام کی جذبات کو فروغ حاصل ہوگا، خواتین کی بے توقیری، بے قدری اور بے اکرامی کے منفی پہلوؤں سے معاشرہ محفوظ رہ سکے گا۔ اور اس کے بعد باری ہے جی لاسٹ جو ہمارا لیسن ہے چیپٹر 3 کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور سرچشمہ ہدایت انداز تربیت کس طرح وہ دیتے تھے۔ تو پھر ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم وسلم، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آمین۔ ناصر و پاکستان زندہ باد۔